بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سٹوری سنائیں گے۔ یہ سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کسی پہاڑی علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں دو بوہیں اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک بہو کا نام عنایہ تھا اور ایک کا نام آسیہ تھا، اور ساس کا نام زیتون تھا۔ وہ تینوں اس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ زیتون کے دو ہی بیٹے تھے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام احمد تھا۔ دونوں بیٹے دور کہیں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ زیتون کی بہو آسیہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اسلامی اصولوں پر شفقت عمل کرتی تھی۔ 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتی تھی اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ دوسری طرف عنایہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، مگر اس کا رویہ بگڑا ہوا تھا اور وہ شادی کے موقع پر زیادہ جہیز لائی تھی۔ آسیہ نے اپنی شادی میں کچھ بھی جہیز نہیں لایا تھا، کیونکہ آسیہ کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے، لیکن وہ دونوں ہی محنت کش تھے۔ انہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی آسیہ کو دینی تعلیم دلوائی تھی۔ اب آسیہ کے ساتھ زیتون اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اسے نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ زیتون کے دو ہی بیٹے تھے، احمد اور علی۔ وہ دونوں اکثر باہر ملک میں ہی رہتے تھے۔ زیتون آسیہ کو ہر ممکن طریقے سے ذلیل کرنا شروع کر دیتی تھی۔ زیتون آسیہ کو تمام کام سونپ دیتی تھی۔ آسیہ گھر کے تمام کام، برتن دھونا، کھانا پکانا، جھاڑو لگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیتوں کا کام بھی کرتی تھی۔ زیتون نے ایک گائے بھی رکھی تھی اور 5-6 بکریاں بھی تھیں۔ آسیہ صبح صبح گھر کا پورا کام کر کے کھیتوں میں ان کے لیے گھاس لاتی اور ان کو گھاس، چارہ، پانی سب کچھ دیتی۔ پھر گھر کا کام پورا کر کے اکیلے ہی کرتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی تھی، کسی کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ آسیہ ایک پرائیویٹ ادارے میں بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھی۔ وہاں اسے تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ سے زیتون کو خوشی خوشی پیسے بھی دیتی تھی تاکہ گھر کے مالی حالات میں تھوڑی بہت مدد مل سکے۔ لیکن زیتون کے پاس آسیہ کے لیے محبت اور قربانیوں کی قدر کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن اس کے دماغ میں صرف پیسوں کا لالچ بھرا ہوا تھا، کیونکہ عنایہ کے پیسے اور احمد کی تنخواہ اہم تھی، اس لیے آسیہ کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس سے سارا دن نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ آسیہ اپنی محنت کے باوجود زیتون کی سختیوں اور گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر علی، جو کہ باہر ملک میں محنت کرتا تھا، ایک معمولی مزدور ہے اور اپنی کمائی سے ہی گھر کا خرچ چلتا تھا۔ علی کی غیر موجودگی میں آسیہ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن جب علی گھر واپس آتا ہے، زیتون آسیہ پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اس نے علی سے کہا کہ آسیہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ یہ کچھ نہیں کرتی، اس کا کام صرف گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے، اور باقی باہر کھیتوں کا کام میں خود کرتی ہوں۔ میں صبح سے شام تک کھیتوں میں لگی رہتی ہوں۔
बहुत दफ़ा मुझे खेतों में काम की वजह से चक्कर आ गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। जैतून झूठ बोलकर अपने बेटे अली को आसिया के खिलाफ भड़काना चाहती थी। जैतून ने आसिया की मेहनत और उसकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया, फिर उसकी मदद ना करने की बात की। अली की माँ इन झूठी बातों पर शक होने लगा। अली मन ही मन में सोचने लगा कि आसिया तो मुझे कहती थी कि मैं खेतों का सब काम अकेली करती हूँ। अब इसके मन में शक पैदा हो गया कि आसिया झूठ बोल रही है या मेरी माँ झूठ बोल रही है। अली ने ये फैसला किया कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में काम करूँगा। उसने सोचा कि उस बहाने में सच का पता भी चल जाएगा। उसने अपनी माँ जैतून से कहा कि माँ, मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में काम करूँगा। जैतून अपने बेटे अली से कहने लगी, बेटा नहीं, आप पहले काम करते हो, वहाँ ही करो काम। आपकी अच्छी कमाई हो जाती है, बाद में वो लोग आपको वहाँ से निकाल देंगे, इसलिए आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। जैतून अली को किसी न किसी बहाने घर से दूर भेजना चाहती थी ताकि वो फिर से आसिया से सब काम करवा सके। जैतून अली के सामने आसिया से बहुत अच्छा सलूक करती और उससे नरमी से पेश आती और घर के कामों में भी उनका हाथ बटाती, इसलिए कि जैतून अली को घर से दूर भेजना चाहती थी ताकि फिर से वो आसिया से सब काम करवा सके। लेकिन अली ने अपनी माँ जैतून की बात नहीं मानी। वो कहने लगा, माँ, हमारे बॉस ने हमें 10 दिन की छुट्टी दी है, इसलिए 10 दिन तक मैं इसी गांव में ही काम करूँगा। अली रोज़ाना सुबह काम पे जाता और शाम को घर वापस आता। अपनी बीवी और माँ पर भी नज़र रखता था। लेकिन जैतून को ये पता नहीं था कि अली हम पर नज़र रख रहा है। जब अली सुबह घर से काम पर जाता, तब आसिया भी वहाँ नज़दीक ही एक इदारे में बच्चों को कुरान पढ़ाने जाती थी, लेकिन वो 1 घंटे में वापस आती थी। वापस आकर जैतून उससे घर का काम, खेतों का काम सौंप देती थी। सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी और बहुत ज़्यादा थक जाती थी। वो दिन को कभी भी उसको आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। यह सब अली देख रहा होता था। कौन खेतों का काम कर रहा है और कौन घर का काम कर रहा है। जब शाम को अली घर वापस आता था तो उसकी माँ जैतून उसको कहती थी, बेटा, मैं खेतों में काम कर कर के बहुत थक गई हूँ। वो अली को झूठ पे झूठ बोली जा रही थी, लेकिन अब अली को सब हकीकत का पता चल चुका था। आसिया को अपनी जैतून की बातें बहुत मुतासिर करती थी, लेकिन वो सब बर्दाश्त कर जाती। वो अपने शौहर अली को कभी कुछ ना कहती थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे सब्र और ईमान से नवाजा था। अली सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से जैतून के जहन में एक ख़ास तसव्वुर बसा हुआ है। अनाया, जो कि एक अमीर घराने से लड़की थी और शादी में बहुत कीमती चीज़ें लाई थी। अनाया प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और अपने पैसों का कुछ हिस्सा जैतून को दे देती थी, जिसकी वजह से जैतून उसकी तारीफ करती थी
اور اس کے برعکس آسیہ جو کہ ایک غریب گھرانے سے آئی تھی، وہ بیچاری گھر کے کام میں مصروف رہتی تھی۔ وہ آسیہ کے بارے میں منفی باتیں کرتی تھی اور گاؤں کی عورتوں کو یہی کہتی تھی کہ آسیہ کچھ بھی نہیں کرتی، گھر کے سب کام میں اور عنایہ کرتے ہیں۔ علی کو ماں کی باتیں سن کر تعجب ہوا کہ اس کو آخر برداشت نہ آیا اور ماں سے کہا کہ ماں، اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسیہ گھر کی تمام کام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی عورتوں کی طرف کہتے ہو کہ آسیہ کچھ بھی کام نہیں کرتی اور میں اور عنایہ ہی سب کام کرتے ہیں۔ ماں، مجھے سب سمجھ آ گیا آپ عنایہ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو اور آسیہ کے ساتھ ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی تھی۔ آپ نے عنایہ کو اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور اس کے برعکس دولت بھی ہے۔ اس کے برعکس آسیہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ آپ نے پیسوں اور دولت کو سب کچھ سمجھا، لیکن ماں، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ علی نے مزید کہا، دنیا میں پیسے، گاڑی، بنگلہ اور عزت سب کچھ عارضی ہے ماں، یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا، اور آپ نے جو پیسے اور عزت کو اہمیت دی وہ یہاں کی مادی چیزیں ہیں، آخرت میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہیں جاتا۔ علی نے زیتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں، افسوس ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ پیسوں کی لالچ میں اتنے بدل جاؤ گے۔ آپ آسیہ اور عنایہ میں فرق کرنے لگو گے، لوگوں کے، اور یہ فرق پیسوں کی بنیاد پر بنایا ہے۔ لیکن ماں، میری قریب صرف دنیاوی چیزیں ہیں اور آپ نے انہیں اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیا ہے۔ علی نے مزید کہا، یہ فرق جو آپ نے بتایا وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے ایسا سلوک کریں گی تو آپ آخرت میں کیا جواب دیں گی؟ اللہ کے نزدیک انسان سب برابر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو یکساں احترام دیں۔ افسوس ہے ماں، آپ نے پیسوں کی اہمیت کو اتنا زیادہ سمجھا کہ آپ نے انسانیت کی قدر کرنا ہی بھول گئی۔ لیکن یاد رکھیے ماں، اللہ کے نزدیک انسانیت، محبت اور احترام اصل اہمیت کیا ہے، آپ یہ نہیں جانتی۔ آپ اپنے دل میں تبدیلی لائیں اور سب لوگوں کے ساتھ برابری کے اصولوں پر عمل کریں۔ علی نے ماں زیتون سے کہا کہ ماں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے۔ آپ نے آسیہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بالکل ناانصافی ہے۔ اس کی محنت اور قربانیوں کو سراہنے کی بجائے آپ نے اسے ذلیل کیا ہے۔ علی کی باتیں سن کر زیتون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ علی نے اپنی ماں زیتون سے کہا، ماں، اگر آپ آسیہ کو اسی طرح ذلیل کرتے رہو گے پھر آسیہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، پھر ہم دونوں الگ رہیں گے۔ زیتون نے علی کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن علی کے عزم اور حوصلے کے سامنے اس کی مخالفت نہ کر سکی۔ زیتون نے علی کو کہا، اگر آپ الگ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ علی اور آسیہ نے زیتون کے گھر کو چھوڑ دیا اور ایک نیا راستہ تلاش کیا۔ انہوں نے اپنی محنت اور عزم سے ایک نیا گھر بنایا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ علی نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ برقرار رکھا۔ علی نے اپنے نئے گھر میں خوشی اور سکون پایا۔ زیتون کا شوہر بہت پہلے ہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وفات پا چکا تھا اور اب گھر میں صرف زیتون اور عنایہ موجود ہیں۔ زیتون کا دوسرا بیٹا احمد بھی دوسرے ملک میں نوکری کرتا تھا، اپنے پیسوں کا کچھ حصہ گھر بھیجتا تھا۔ اب زیتون کو سب گھر کا کام سنبھالنا پڑتا تھا۔ زیتون عنایہ کو کہتی کہ آپ کھانا بنا دو اور صفائی کر دو تو وہ اس کی بات کو ٹال دیتی تھی۔
ایک دن زیتون نے عنایا سے کہا، بہو آپ میرے کپڑے دھو دو، میرے بازو میں درد ہے۔ لیکن عنایا جو کہ گھر کے کاموں میں سست رہتی تھی، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ وہ زیتون کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ نہ تو زیتون کے کپڑے دھوتی اور نہ ہی گھر کی صفائی کرتی تھی۔ اب سب کام زیتون کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ اب وہ خود ہی صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی تھی۔ عنایا کی بے عملی اور سست رویے نے زیتون کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس کی عدم فعالیت کی وجہ سے گھر کے حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ زیتون کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زیتون نے دیکھا کہ عنایا کا کوئی بھی کام میں دل نہیں لگتا، گھر کے کاموں کو کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اب زیتون کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ آسیہ کتنی شریف اور سمجھدار تھی۔ آسیہ کی دیانت داری کے اثرات نے زیتون کو متاثر کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آسیہ نے ہمیشہ گھر کے کاموں کو بڑی ایمانداری اور محبت سے کیا تھا، جبکہ عنایا کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ملی۔ زیتون کے دل میں آسیہ کے لیے قدر اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ اسے اب سمجھ آتا تھا کہ آسیہ کی محبت، دیانت داری اور تعمیل نے اسے ایک مثال بہو بنا دیا تھا۔ زیتون اب سوچتی تھی، آسیہ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ آسیہ نے گھر کی بہتری کے لیے جو کچھ کیا اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اب زیتون کو آسیہ کی قدر آئی تھی۔ اب زیتون نے اپنے دل میں آسیہ کے لیے احترام اور محبت پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آسیہ سے معذرت کی اور اس کی محبت کو سراہا، اور اس نے آسیہ کے کاموں کی قدر کرتے ہوئے اسے مزید سپورٹ فراہم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زیتون نے عنایا کی بے عملی کے خلاف بات چیت کی اور اسے گھر کے کاموں میں زیادہ فعال ہونے کا مشورہ دیا، کیونکہ اب زیتون کے عدم موجودگی کی وجہ سے گھر کے تمام کام اپنے سر لیے تھے۔ چونکہ عنایا گھر کے کام میں بے پرواہ تھی اور صرف وہ اسکول جاتی تھی، لہٰذا زیتون کو ہر چیز خود ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال نے وہ جسمانی ذہن پر تھکا دیا تھا۔ اب زیتون کی بیماری نے گھر کے تمام ذمہ داریوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اب زیتون بستر پر پڑی رہتی تھی، اس سے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کی حالت کی وجہ سے گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے تھے۔ عنایا جو کہ پہلے ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کو گھر کا کوئی کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، زیتون کی بیماری کے دوران عنایا نے کچھ حد تک تبدیلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ زیتون کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ پھر زیتون کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو تب عنایا اس کے نزدیک نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس کو ٹائم پر کھانا دیتی تھی، خود کمرے میں چلی جاتی تھی اور زیتون کو چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ اس کو کوئی پانی تک نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ان کے مکان کے راستے سے کوئی آدمی گزر رہا تھا۔ زیتون چارپائی پر پانی کے لیے پانی مانگ رہی تھی اور وہ پانی پان کرتی۔ وہ نیک بندہ جلدی سے زیتون کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، ماں جی، آپ اس گھر میں اکیلے رہتی ہو؟ کیا آپ کو پانی چاہیے؟ زیتون نے کہا، ہاں، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ وہ نیک اللہ کا بندہ جلدی سے گیا اور بالٹی میں سے ایک گلاس پانی لایا اور زیتون کو ایک گلاس پانی پلایا۔ اس کا گلا سوکھ چکا تھا۔ اس نیک اللہ کے بندے نے زیتون سے کہا، ماں جی، آپ کے ساتھ گھر پر اور کوئی نہیں رہتا؟
کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ زیتون نے اس نیک اللہ والے بندے سے کہا کہ میری ایک بہو ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، میرے نزدیک بھی کوئی نہیں آتا، میں اسی حال میں تڑپتی رہتی ہوں، کوئی مجھے پانی تک نہیں دیتا۔ اس نیک اللہ والے بندے نے کہا، کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا، نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، وہ اپنے اپنے کام سے دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں۔ اس نیک اللہ والے بندے نے زیتون سے کہا، آپ کو اپنے بیٹے میں سے کسی ایک کا نمبر یاد ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، مجھے زبانی نمبر یاد نہیں ہے، ہاں ایک ڈائری پہ دونوں بیٹوں کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس نیک اللہ والے بندے نے کہا، آپ مجھے وہ ڈائری دکھا سکتے ہو؟ بوڑھی اماں نے اس آدمی سے کہا، میں نے فلانی جگہ پہ ڈائری رکھی ہے۔ وہ آدمی گیا، ڈائری لے آیا اور اس نے ڈائری کھولی۔ اس ڈائری پہ علی اور احمد کا نام تھا۔ اس نیک بندے نے کہا کہ میں علی کو فون لگاؤں یا احمد کو؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، علی کو فون لگاؤ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نیک اللہ والے بندے نے علی کو فون لگایا اور کہا، آپ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ نیک اللہ والے بندے نے زیتون کے ہاتھ فون دیا، علی سے بات کی اور اس کو زور سے چیخیں نکل گئیں۔ علی نے اپنی ماں کو روتے ہوئے کہا، ماں آپ کو کیا ہے؟ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے؟ ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے بس آپ کو دیکھنا ہے، آپ جلدی ہی میرے پاس آ جائے گا، کیونکہ آپ زیتون کو اپنے بیٹے علی اور آسیہ کی بہت یاد آتی تھی اور اس کو بہت پچھتاوا تھا کہ میں نے ان کو گھر سے کیوں نکال دیا تھا۔ علی نے کہا، ماں آپ ٹینشن مت لو، ٹینشن سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، میں اور آسیہ کوشش کریں گے بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے کی۔ آپ علی اور آسیہ گھر آ گئے اور واپس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ زیتون کی حالت بہت بگڑ چکی ہے اور وہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے حالات بے حد خراب تھے۔ زیتون بہت کمزور اور بیمار تھی اور کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا۔ عنایا جو کہ پہلے ہی گھر کے کاموں میں سستی دکھا رہی تھی، اب زیتون کو وقت پر کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اس کی حالات کی طرف سے بے پرواہ تھی۔ زیتون نے علی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور آسیہ سے معافی مانگنے لگی۔ آسیہ دل کی بہت صاف تھی اور نیک لڑکی تھی۔ آسیہ زیتون کو کہنے لگی، ماں میں تو آپ کی بیٹی ہوں، بیٹے سے کوئی معافی نہیں مانگتا، آپ میری ماں ہو، ماں کو انسان معاف نہیں کرے گا، میں نے آپ سب کو معاف کر دیا۔ زیتون نے اپنی بیماری کے دوران علی سے معذرت کی، علی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا، میں نے آسیہ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور آج اس کی سزا بھی بھگت رہی ہوں۔ آسیہ نے ہمیشہ ہم سب کی خدمت کی لیکن میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ آسیہ کہنے لگی، ماں جی ہم نے آپ سے معافی مانگ لی اور ہم نے معاف کر دیا، اب پچھلے سب باتوں کو بھول جاؤ، اب نئے سرے سے ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں، میں آج کے بعد میں آپ کی بیٹی ہوں، علی آپ کا بیٹا ہے ہی ہے، ہم دونوں مل کر آپ کی خدمت کریں گے اور ہم یہاں سے اپنے گھر لے جائیں گے۔ زیتون آسیہ کی باتیں سن کر خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔